بھائی چاہے کوئی جتنا جوان ہے، جتنا مالدار ہے، جو کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو چھپاؤ، اظہار مت کرو، اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ۔ یہ یاد رکھنا کہ آج جو ہے نا شرح طلاق جو بڑھ گئی ہے، ایک موبائل اور دوسرا شو، مانگا زیور پہن کے جی شو کرنی کہ یہ ہم نے اتنے تولے ڈالا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ آج ہر 4 نکاح کے بعد 3 گھر جو ہیں اجڑ جاتے ہیں، اتنی ریشو سے طلاقیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک تو پتہ نہیں کیسے آ رہا ہے مال، کیونکہ ہم نے تو یہ سوچنا چھوڑ ہی دیا نا، آ رہا ہے بس، پھر دکھانا ہے اس کو، پھر اللہ کے نام پر ایک آنا دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو 2 لاکھ کے پٹاخے چلا دیتا ہے، چاہے یہ نہیں کہ محلے میں کوئی بیمار بھی ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے۔ یہ عذاب کدھر جائے گا؟ یہ عذاب ہمارے اوپر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک نیکوکار، ایک بستی ہو نا جس میں سارے لوگ نیک ہوں، نیکوکاروں کی بستی ہو، اس میں ایک بد آدمی ہو، بد آدمی سمجھتے ہیں جو برائی کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ میں ان میں سے نہ کرے۔ اگر اس کی وجہ سے اس بستی پر عذاب آیا نا، تو اس بستی کے اندر درختوں پر بنے ہوئے پرندوں کے گھونسلے بھی اس عذاب سے نہیں بچیں گے۔ تو آج ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ جھوٹ کوئی گناہ نہیں ہے، غیبت کوئی گناہ نہیں ہے، حسد کوئی گناہ نہیں ہے، بدتمیزی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہر آدمی چہرے پہ اس کے ایسے ہے جیسے اس سے بڑا کوئی فرعون ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہمیں کیا ہو گیا، اخلاقی طور پہ ہماری اتنی پستی ہو چکی ہے کہ نعوذ باللہ، نہ باپ سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں، نہ بھائی سے، نہ گاہک سے، ریڑھی والے سے بول لو بھائی یہ نہ ڈالو، مولوی صاحب کو لے لو، یہاں وہ رفا ہوا باغ ادھر پھینکتا ہے۔ اوقات دیکھو تم، یہاں شکر کرو اس رب کے بندے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو جس نے تجھے رزق دے رہا ہے، چاہے جیسے بھی دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بیچارے کو تو کوئی جادو وادو نہیں ہوا، اب اس کو تو نظر لگی، اب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ زیادہ تر لوگوں نظر میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد بربادی شروع ہو جاتی ہے، چاہے کاروبار ہو، چاہے گھر ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بڑی خوشی سے گھر بنایا تھا، بس جس دن سے گھر میں آئے ہیں سارے ہی بیمار ہو گئے، خاوند کو کینسر ہو گیا ہے، بیوی کو یہ ہو گیا ہے، ایک بچی پاگل ہو گئی ہے۔ وہ میرے بھائی، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ۔ میں دیکھوں میں کتنا ظالم ہوں، میں نے تو کچھ کیا ہے نا جس کی ہو سکتا ہے مجھے پکڑ آ گئی۔ کسی نے مجھے کہہ دیا جا تیرا بیڑا گرک، کسی نے کہہ دیا جا تیرا ستیہ ناش ہے، تو ستیہ ناش کو معمولی لفظ تھوڑی ہے، تیری 7 نسلیں ناش ہو جائیں، پھر 7 نسلیں ناش ہوتی ہیں۔ امانت، جھوٹ یعنی کہ خیانت، جھوٹ اور ہمسائے کو تنگ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی دین سے خارج ہو سکتا ہے، نبی سے عقیدت ختم ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ میرا بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، یہ جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں نا، جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارے کسی عمل کا اثر ہے، تو اس وقت تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم آتے ہیں جب کسی پکڑ میں آتے ہیں تو بھاگتے ہیں استانوں پہ، ملا پیروں کے پاس، اس میں زیادہ تر آپ کو کتے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ابھی تجھ پر تو جادو ہوا، یہی ہے نا۔ پھر حساب لگا کے دوسرے کو کیتا کہ نہیں، شیطان کہتا ہے اس سے پوچھ، وہ کہتا ہے تیری پھپھی نے کی، سکینہ نامی تیری پھپھی ہے نا۔ شیطان نے بتا دیا، اس کو القاء کر دیا، یہ کرتا ہے القاء۔ اب رات کو خواب میں پھپھی کے روپ میں آئے گا، وسوسہ ڈالے گا، ہاں فلاں شادی تے بھی پھپھی انج کر دی سی، اب وہ بیچاری تو خیر مانگتی ہے۔ ماں 2 ذاتیں ہوتی ہے، پھپھی 1 ذات ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ دشمنیاں پھپھیوں سے کروائی جاتی ہیں، خالہ ہیں۔ بعض لوگ بدبخت ماؤں کو بنا دیتے ہیں، تیری ماں نے تیرے تے جادو کیا اس لیے تیرا بچے نہیں بچتے،
تو ماؤں کو جا کر وہ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میرا بھائی جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اللہ کہ تمہیں اگر ٹھوکر بھی لگے نا، یہاں پر استغفار پڑھ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی قسم اسی وقت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گاڑی پینچر ہوئی، باہر نکلا، گاڑی نے بھی گال کڈی، ٹائر نے بھی ماری ٹھوک کر، اپنا پیر پنیا، پھر ٹائر پینچر کرنے والے بھی ماں بہانی کر دیتی ہیں۔ تیرے پہ مصیبت ٹلے گی؟ کبھی نہیں چلے گی۔ یاد رکھنا ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے، ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے، یاد رکھنا۔ جو کرو گے وہ بھرو گے۔ میں یا آپ، اللہ کی میموری نہ ڈیلیٹ ہونے والی ہے، نہ ہی وہ بھولنے والا ہے۔ وہ ایک ایک پتے کا حساب رکھتا ہے، وہ اتنا علیم و خبیر ہے۔ اس کے آگے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ڈرتا ہوں رات کو خواب میں چوہے سے، بلی سے، پردہ ہل گیا ذرا سے، جاگ کھل گئی، نیند ہی نہیں آئے گی، کوئی چیز ہے جی تنگ کرتی ہے، وہ چیز بنانے والے سے تو ڈر جا اتنا جتنا تو اس چیز سے ڈر رہا ہے۔ پھر دیکھیے تو اس سے ڈرتے ہیں کہ نہیں۔ میں تو صرف بے خوف ہوں اللہ سے، کھانے میں بے خوف ہوں، پہننے میں بے خوف ہوں، بولنے میں، معاملات میں۔ تو کیا دین کا نام صرف نماز روزہ ہی رہ گیا ہے؟ یہ تو تیرے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، وہ مالک ہے۔ جو اس کا میرے اوپر معاملہ ہے، اس کو میں کیسے بدلوں؟ یہ تو اللہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کہے گا اس کو پہلے کس سے مانگ، اس نے میرے باپ کو قتل کیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اس سے بدلہ لے لے، خون بہا لے لے، یا اس کو معاف کر دے۔ فورس نہیں کرنا، قاضی کو نہیں بولا، حکومت کو نہیں بولا کہ زبردستی بولو کہ اس کو معاف کر دے۔ یہ اندر کا معاملہ ہے۔ یہ چیزیں تھی ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں لگا دیا فرقہ واریت میں، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ اب گھر گھر میں، محلے محلے میں، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جو اصل چیز تھی آپ دیکھو کہاں پہنچ گیا، امت کہاں پہنچ گئی ہے۔ کسی کا دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہی نہیں اتنا۔ اور دوسرا کام جو میڈیا کر رہا ہے، ایک دو مخالف بٹھا دیتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ عیب جوئی کر رہے ہیں۔ بہن بیٹی کو ہی نہیں کسی کو چھوڑ رہے ہیں، کسی بیٹی کے اوپر، اس پہ اوپر گفتگو ہو رہی ہے، کسی کی ماں کے اوپر ہو رہی ہے، کسی کی کردار کشی پہ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہ اخلاقیات کی پستی ہے۔ ہمیں تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ امت کو ایک کریں نا یار، چھوڑو یہ وہابی، بریلوی، دیوبندی، سب مسلمان ہیں، ان کی اصلاح کرو اپنے کردار سے۔ میری دکانداری نہیں چلتی اس کے بغیر جب تک میں اس کو کافر نہ کہہ دوں، نعوذ باللہ، جب تک میں اس کو مشرک نہ کہہ دوں۔ دین کیا ہے؟ دین تو اسلام کو ملاتا ہے۔ ہم دین کے نام پر امت کا بگاڑ کر کے رکھ دیا، گروہ در گروہ بنا دیے، اور کافر تمہارے اوپر ہنس رہا ہے۔ کافر تمہارے ملکوں کے اندر بیماریاں لانچ کرتا ہے، پھر انہی بیماریوں کی، انہی دوائیوں سے تمہارے اندر بیماریاں اور انجیکٹ ہوتی ہیں۔ 20-20 لاکھ کا انجیکشن آتا ہے، 20-20 لاکھ کا انجیکشن۔ یقین جانے، میں ایک دفعہ کراچی گیا، ایک بہت بڑے بندے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے فوت ہو گئے۔ یہ کوئی تقریباً آج سے 15 سال پہلے کی بات ہوگی، یا اس سے تھوڑی کم ہوگی۔ ان کی بیٹی مجھے کہنے، وہ بڑے سرکاری افسر تھے موجودہ، بڑی گارڈ لگی ہوتی تھی، میں نام نہیں لیتا ان کا۔ ان کی بیٹی کہتی ہے 1 مہینے میں 18 لاکھ کا انجیکشن آتا ہے، جو لگتا ہے۔ کس کی تجوریاں بھر رہی ہیں؟ یہودیوں، عیسائیوں کی۔ ہاں جی، تو اگر تمہیں اللہ دے رہا تو تمہارے بھی زیادہ 2 نمبر دوائیاں مل رہی ہیں، اور تمہیں ایسے مسیحا مل رہے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ یا اللہ بھیج کوئی۔ حج پہ بھی سر ان کے جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ چھوڑو، یہ اللہ کا عطا، جس نے جتنی محنت کی اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا۔ ہم مسلمان جفا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ بالکل ہے۔ جا کر ان کے اخلاق دیکھو نا، اور اپنے دیکھو، ایسے پریکٹیکل تو دیکھو نا ذرا جا کر۔ وہاں ایک مجھ سے ٹھیلا لگتا تو سوری وہ کرتا ہے، یہاں میری گاڑی مار کے باہر نکل کے تھپڑ مجھ کو مارتا ہے، گالی دیتا ہے منہ پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے ہمارا؟ سنتے نہیں ہے نا سر، کون کسی کی نہیں سنتا یہاں پر، کوئی نہیں سنتا۔ میں نہیں نہ سنتا، میں بندے کا پتر بن جاؤں نا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں نہ ٹھیک،
जब मैं ठीक होऊंगा फिर सब ठीक होंगे ना। मैं अटा हुआ हूं गंदगी से और कहता हूं सब गंदे हैं। कु अनफुसकुम वाहलिकुम नार, ये मेरा अल्लाह कह रहा है। अपने आप को बचाओ और अपने अहल-ओ-याल को बचाओ दोज़ख से। कैसे बचाऊं मैं? अच्छे अमाल से। उस औलाद के लिए जो पता नहीं पीछे दुआ भी मांगती है कि नहीं मांगती। मरने के बाद 2 ख़त्म करा दिए, ये भी एक छनकना है, चुनचना है। हाँ जी, ना पूरी जिंदगी नमाज ना रोज़ा। मौलवी ने पैसे दिते थे, कबर के उत्ते बंदे बिठा दिते, लो जी 50 कुरान पढ़ने तुम मौलवी साहब मेरे प्यो ने बख्शने। ये कौन सा तरीका है? इस्लाम में तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। मैं जिंदा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब तक सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ूंगा मुझे सवाब नहीं होगा। मैं तुम सबको बोलता हूँ चलो मेरे लिए सुबहान अल्लाह पढ़ो, मुझे नहीं मिलेगा। ये डोनेशनें दुनिया में चलती हैं। ये तो हमें वो झुंझुने दे दिए जिससे हम बेअमल हो गए। बीमारी आ गई या कोई मुसीबत आ गई तो मौलवी ने तवीज़ दे दिया, चल ये पहन ले, जो मर्जी कर, हराम कर, हलाल कर, झूठ बोल, बस तेरा काम हो जाएगा। ये लो ये धागा बांध दो, ये तो हिंदू बांधते हैं। ये लो ये अमाम दामन बांध दो, बेनज़ीर ने भी तो अमाम दामन बांधे हुए थे, कहाँ है? अमाम की ज़मानत। अमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोद में बेटा बुखार से तप रहा है, गोद में बेटा चीचक से मर रहा है, गोद में बेटा आंख में ठूंग मार दिया मुर्गे ने, उसकी रिएक्शन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे आपके सामने अल्लाह ले गया है? नबी से बढ़कर कोई ताकत वाला था? अल्लाह अकबर। मेरा भाई दीन सीखो, ये उजड़ जाएंगे ये मजलिसें, ये अच्छी नहीं है। ये मस्जिद इसलिए बनाई गई है कि यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए। हमने जगह जगह डेरियाँ लगा दी, किस चीज़ की? मुनाफिक की। ना मुझे खौफ आता है कि इससे, इसका भी तो अल्लाह है ना, चाहे ये गरीब है या अमीर है, वो तो देख तो रहा है ना कि मैं इससे ज्यादती करूँगा तो मुझे पूछेगा ना। ये इकट्ठा होता 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 कभी औलाद के ऊपर आ जाता है, कभी जान पर आ जाता है, कभी माँ पर, कभी बहन पर। सारी ज़िंदगी कमाता 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 ऐसी बीमारी, ऐसी मुसीबत में मेरा अल्लाह मुब्तला करता है कि वो जो 10-20 करोड़ कमाया होता है वो भी बीमारी पे लग गया, साथ जो हौसला वो भी चला गया। बताओ क्या हिस्से आया है जी? सारी रात रोंदे रहते, सुबह मरिया भी कोई ना है जी। इसलिए दूसरे का ख्याल करोगे, जो किसी के लिए चाहता है अल्लाह उसके लिए वो कर देता है। अल्लाह ने फरिश्तों को कह रखा है कि जो किसी की खैर चाहे उसके लिए खैर करो, जो किसी का बुरा चाहे उसके लिए बुरा करो। सारी अल्लाह की मखलूक है। अपने किरदार से, अपनी ज़बान से, अपने मामलात से दावत दो। देखो मैं जब तक इसको काफिर नहीं कहता उस दिन देर तक मेरी दावत में भी बरकत नहीं आती, नाउज़ुबिल्लाह। मैं जब तक उसको बुरा भला नहीं कहता दिलों में। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो हज़ारों साल से कबाइल लड़ते, लाखों हज़ारों कत्ल करते 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 ऐसी मोहब्बत डाली दिल में कि 2 बीवियों वाला कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस भाई को घर भी देता हूँ, मेरे पास 2 घर हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास बीवी नहीं है, मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ इससे। ऐसी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नबी की उम्मत आज भी हम बैठे हुए हैं, एक का दिल एक के साथ नहीं मिल रहा। इतनी नफरतें हमारे दिलों में डाल दी हैं, कुछ डाल दी उलमाए सू ने और कुछ सियासी लीडरों ने। आज हम एक दूसरे के ऐसे वैरी बने हुए हैं कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह हमारा कोई जायदाद का झगड़ा है, भाई भाई को गाली दे रहा है, जानवरों पर जुल्म कर रहे हैं हम। आप क्या समझते हैं एक कुत्ते को नाजायज मारोगे तो उसका कुत्ते का मालिक छोड़ देगा तुम्हें? एक चुनटी पर तुम ज्यादती करो तो नहीं छोड़ेगा, उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। दुआ मांगो अल्लाह हमें अपनी पकड़ से बचाए। जब वो पकड़ता है, अल्लाह की कसम मेरे पास जब लोग आते हैं, मैं जब बादू का किसी का, अब तो मैंने जाना छोड़ दिया, उनके घरों में जाकर देखता हूँ ना तो मेरा दिल कहता है कि इसने किसी की बददुआ ली हुई है। ये जो इसके बच्चे का हाल हो रहा है या बच्ची का हाल हो रहा है या जो इसके बाप का हाल हो रहा है ना, बांधे हुए हैं जंजीरों से, कुत्तों की तरह। मैं घर में गया, कुत्ते की तरह खाता है बाप, कहते जी इस तरह खा ही नहीं सकते।
ویسے نارمل رہتے ہیں، کسی کسی وقت گالیاں دیتے ہیں، پھر جب کھانا دیتے ہیں تو پھر کرتا ہے وہ کر کے تو پھر وہ کھاتا ہے زبان نکال کے۔ استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے سارا؟ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ مالک خالق ساری کائنات کو فنا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا۔ اس کا ظلم، اس کی رحمت ظلم پر بھاری ہے۔ مجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں نہ ظلم کروں کسی پہ۔ میں جہاں 2 ٹکے کا مجھے مفاد آتا ہے میں سب کچھ کر گزرتا ہوں۔ پھر یہ وبال بنے گا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کسی پہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ما اصابک من سیئات فمن نفسک، تجھ پر جو بھی یہ آئی، بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، یہ تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہر بندے کے پاس، غریب امیر کے پاس ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھے، یہ کہ یا اللہ میں مجھے معاف کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالم ہوں، تو پاک ہے، تو غفور رحیم ہے، میں گناہ گار ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے۔ ہم اللہ کو جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہم اس کا واسطہ دینا شروع کر۔ خالق ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا فنا ہو جائے، خالق کو کیا پتہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کن کہتا ہے، ساری کائنات کو تخلیق کر رہا ہے۔ اللہ تینوں اس مولوی دا واسطہ ہی، اس پیر دا واسطہ ہی، تینوں مدینے دا واسطہ ہی، تینوں فلانے دا واسطہ ہے۔ یہ واسطے چاستے مخلوق کے لیے ہیں، مالک کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہے یہ واسطے۔ اس کو اگر واسطہ دینا تو اس کے جلال کا، اس کے غفور رحیمی کا، اس کی صفتیں ہیں، اس کے مطابق اس کو واسطہ دو۔ پھر اپنی بھی اصلاح کرو نا، کہ ہو سکتا ہے یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوگی۔ یقیناً جب آپ یہ کہیں گے، اعتراف جرم جب کر لیتا ہے بندہ، تو پھر دوسرا بندہ بھی راضی ہو جاتا، چل یار مانتے گیا نا، تو رب تو غفور رحیم ہے، میرا رب تو زبردست ہے۔ وہ تو کہتا ہے ساری کائنات بھر کے لے آ گناہوں کی، ساری دل سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، سارا زمین و اسمان بھر کے لے آ گناہوں کا، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک بار کیا معنی ہے؟ اللہ تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے، صرف دل سے کہنا ہے، دل سے استغفار پڑھ لو، لاؤ اپنے سارے گناہ، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو اٹھو، فلم چلاؤ اپنی، میں بھی اور آپ بھی، پھر اس کے اوپر دیکھو، غور کرو، کلک کرے گا تمہارا ڈیٹیکٹر اللہ نے دیا ہے۔ یہ پتہ کب آن ہوتا ہے؟ جب میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں، یہ اس کا فضل ہے کہ میں جب زیادتی کرتا ہوں میرا ڈیٹیکٹر کہتا ہے یہ زیادتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں بے حس ہوں، لیکن وہ غلط نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، اللہ کی قسم آج نہیں تو کل پکڑ میں آئے گی، لازمی آؤ گے، جو بھی ہے، میں ہوں یا آپ ہیں، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر، بیماری میں اللہ سے گلہ نہ کرا کرو، کسی مصیبت میں گلہ نہ کرا کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ میرا رب خالق مجھے اور آپ کو نسخہ بتا رہا ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے، جب تمہارے اوپر ذلت طاری ہونا لگے، بیماری آئے، اولاد، کسی بھی طریقہ سے، 2 کام تم کر لو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے نعوذ باللہ۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ اللہ ان کیوں دینا، ہمیں ان کیوں نہیں دیتا ہی؟ اللہ کسی کو شکایت لگائے گا کہ دیکھو ان ساری زندگی گناہ کر کے آ گیا اور آج آ کے میرے کو روندا پیا۔ اللہ کی قسم، قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی، مجھ پر ایمان لایا، ایمان لانا کیا ہے؟ پھر ایمان آ گیا کہ میں اب جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے، اب میں فراڈ کر رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے، یہ ایمان لانا ہے، زبان سے ایمان لانا نہیں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، کیا نبی ایمان نہیں لائے تھے؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاؤ جو تم پر نازل کیا۔ ایمان لانا، جس نے توبہ کی اور اللہ مجھ پر ایمان لایا اور عمل صالح کیے، پھر برائی سے بچا، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، یہ رب کہہ رہا ہے۔
اس 80 سالہ زانی کو، اس ڈاکو کو، چور کو، اس سود خور کو، والدین کے نافرمان کو سچے دل سے توبہ کر لے، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، یہ میرا رب کہتا ہے۔ مجھے کس پہ لگا دیا؟ مصیبت مارا میرے ڈھائے چڑھ گیا تو بس اس کو لگا دیا کتے کے پیچھے، وہ کتا تیرا کان لے گئی، چلو تجھے جادو ہو گیا، اب جا بھاگتا رہا ساری زندگی۔ نہیں جی فلاں نے صاحب لگا کر کہا ہے، اس نے تو تیرے اندر وسوسہ ڈال دیا ہے، کیونکہ وسوسہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، کہ انسان اور جن سے۔ قرآن شروع کہاں سے ہوا؟ الحمدللہ سے۔ مکمل کہاں ہوا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پورا قرآن ان دو چیزوں کے درمیان ہے، یہ یاد رکھنا، کبھی غور کرنا۔ اللہ تو فرماتے ہیں نا قرآن میں، غور کرو پھر میں تمہارا سینہ کھول دوں گا۔ ہم نے تو مردے بخشوانے کے لیے یا مردے کے اوپر ڈال کے بخشوانے کے لیے رکھ لیا قرآن کو، یا قبر پہ 2 لفظ لکھ دیے، یا پورا قرآن لکھ دیا، چاہے اوپر کتے پیشاب کریں۔ ہیں جی جاؤ دیکھو نا قبرستانوں میں، کب مردوں کے اوپر چادریں ڈالی ہیں، ان کے پاؤں کے اوپر آیت الکرسی آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ادب ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا۔ قاری صاحب کس طرح پڑھنا چاہیے ترجمے؟ قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ سمجھو، پڑھو اس کو، 2 لفظ پڑھو روز، سمجھو اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ تمہاری گائیڈ ہے، گائیڈ بک ہے، یہ اس مالک نے دی ہے تمہیں۔ ٹکے کا موبائل لیتے ہو، اتنی بڑی بک نکلتی ہے، خود نہیں آتا پڑھاتے پھرتے ہو، یار ذرا سمجھاویں میں نے۔ تو یہ میری جو لائف ہے، یہ شتر بے مہار، جیسے چاہوں میں گزاروں، اپنی مرضی سے سوؤں، اپنی مرضی سے جاگوں، جیسے چاہوں کھاؤں۔ مجھے تو کھانے کے لیے بھی گائیڈ ملا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اس طرح بیٹھو، اس طرح لیٹو، تجھے قبض ہے، اس طریقے سے بیٹھو گے تمہاری قبض اللہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پوچھا نا یہودیوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ تمہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے طریقے بتاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو میری حقانیت کی نشانی ہے۔ اللہ گائیڈ کر رہا ہے، اللہ۔ ہم نے چھوڑ دیا نبی کو، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کس لیے رکھ لیا؟ صرف چومنے کے لیے۔ ایک کو بولا تو پٹتا نہیں، تو تیری بچت ہو جائے۔ ایک کو بولا تو بس رفع دین کر، جو مرضی کر۔ ایک کو بولا تو بس میلاد منا لے، باقی جو مرضی کر، رشوت کھا، حرام خوری کر، بدناتاں گا لویں یا قوالیاں کہا لویں، بس بخشا گیا۔ ایک کو کہا تو چلا شلا لا، تو بخشا گیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھے گا میرا رب تیرے گھر میں اگر تو نے چڑیا بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا، پوچھو گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پکڑ سے بچائے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے میرے بھائی۔ ان ساری بیماریوں کا علاج جو ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ جہاں تمہیں روکتے ہیں وہاں رک جاؤ، جو کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو کر لو۔ اللہ کی قسم اس میں ہماری نجات ہے۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ نبی کو ماننا یا اللہ کو ماننا اسلام نہیں، نبی کی ماننا اسلام ہے، اللہ کی ماننا اسلام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ خواب میں آپ نے کہا ہے کہ جو کام پہ ختم ہوتی ہے نا، کاف نیم پہ، اس کی ہاں جی، آپ نے خواب میں بتایا کہ جو آیت کاف نیم پہ ختم ہوتی ہے